اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ جو طبقہ مومن معاشرے کے اندر منافقانہ زندگی گزارتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے لیکن مومن ہوتا نہیں ہے، جو شیاطین کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے ہیں اور انہی سے رہنمائی لیتے ہیں، لیکن مومنین کے ساتھ بھی اپنا تعلق برقرار رکھتے ہیں، اور ان کا ہدف یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ اس لیے ہم تعلق رکھیں تاکہ استہزاء کریں اور تحقیر کریں، مومنین کی حوصلہ شکنی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ طغیان میں ہیں، اور ان طغیان میں اللہ نے اضافہ کر دیا ہے اور ان کو مزید آگے طغیان میں دھکیل دیا ہے، اور یہ اب بے بصیرتی کی حالت میں، نافہمی کی حالت میں زندگی بسر کریں گے، بصورت عمیٰ، یعنی حیران سرگردان، بغیر کسی یقین کے، بغیر کسی ایسے اطمینان کے انہیں یہ معلوم ہو کہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ انہیں نتیجے تک پہنچائے گی یا نہیں۔ اس طبقے کی خصوصیات ذکر کر کے آخر میں قرآن کریم نے ان کے تمام اعمال کو ایک تلخیص کی صورت میں بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی ہے اور ضلالت کو اپنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے۔ ہدایت، واضح نشانیاں، واضح تعلیمات، بہت ہی روشن اصول زندگی کے اور مقصد زندگی کے اور راہ زندگی کے روشن اصول ہوتے ہوئے انہوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بجائے حیرت، سرگردانی اور کنفیوژن کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، ماحاصل یہ ہے کہ جس راہ پر واضح ہدایت موجود ہے، کھلی آشکارا ہدایت موجود ہے، اسے ترک کر دیا ہے اور آشکارا و کھلی گمراہی کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ تاریخ کے طبقات کی بات نہیں ہو رہی، موجودہ نسل، انسانی نسل کی بات ہو رہی ہے کہ آج جو انسان موجود ہیں ان میں ایسے طبقات ہیں جو واضح اور کھلی ہدایت کو چھوڑ چکے ہیں، اور کھلی گمراہی کو، گمراہی سے مراد بد عملی اور گمراہی سے مراد بد کرداری اور فساد و فحشا نہیں ہے، ضلالت سے مراد نافہمی، کج فہمی، حیرت،
کنفیوژن، غیر یقینی کیفیت، غیر یقینی حالت، کسی چیز کے بارے میں اطمینان نہ ہونا، کسی چیز کے بارے میں یقین نہ ہونا، کسی چیز کا انسان کے لیے واضح نہ ہونا، ہر چیز میں تردید، شک، شبہ، احتمال، توہم، اس حالت کو جس میں نہ ذہنی اطمینان ہو قلبی اور نہ ہی پختہ ارادہ ہو، جزم ہو، اس حالت کو ضلالت کہتے ہیں۔ ہم اسے اردو میں بد عملی، بد کرداری، جرم، گناہ، ان چیزوں پر حمل کرتے ہیں۔ وہ اس کے نتائج ہیں، خود ضلالت میں وہ مفہوم شامل نہیں ہے۔ ضلالت انسان کی ذہنی کیفیت ہے، قلبی کیفیت ہے، اور پھر اس کے عملی نتائج ہیں، یعنی عملی زندگی میں انسان متحیر ہوتا ہے، اور وہ انسان جس کے لیے کوئی چیز واضح ثابت نہیں ہے، ہر چیز میں اس کو شک ہے، ہر چیز میں تردید ہے، متعدد اقوال، متعدد آراء، متعدد باتیں اس کے ذہن میں ہیں، کبھی کس کی طرف رجحان کرتا ہے، کبھی کوئی بات اس کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی کسی منبع کی طرف تمایل پیدا کرتا ہے، کبھی کسی اور کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ یہ حالت سرگردانی کی یہ ضلالت کہلاتی ہے، جس کی مثال دی تھی کہ اعراب صحرائی راستوں میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات صحرائی راستے میں راستے کی واضح نشانیاں موجود ہیں، اور اس شخص کو، مسافر کو پتہ ہے یہ نشانیاں، وہ نشانیاں دو کام کرتی ہیں۔ ایک، انسان کا مقصود منزل کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہیں کہ منزل کس جانب ہے، جہت انسان کو بتاتی ہیں، لہٰذا اس حوالے سے یہ مسافر متحیر نہیں ہے، حیران نہیں ہے، اس کے ذہن میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ راستہ اس مقصد و منزل کی طرف جو جاتا ہے وہ بھی ان نشانیوں کی وجہ سے اس پر واضح ہے و روشن ہے، یعنی راستے سے بھی، راستے کے بارے میں بھی کوئی تردید نہیں ہے کہ یہی راستہ ہے، اور توہم یا احتمال بھی نہیں ہے کہ راستہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور میں جس راستے پہ چل رہا ہوں، یہ ممکن ہے یہ نہ ہو، اور دوسری طرف ہو کوئی راستہ جس پہ دوسرے جا رہے ہیں یا جس میں میں نہیں ہوں، ممکن ہے وہ ہو صحیح راستہ، یہ بھی اس کی کیفیت نہیں ہے۔ اور اس کو مسافت کا بھی پتہ ہے کہ میں کتنی مسافت پہ کھڑا ہوا ہوں اور کتنی رفتار سے مجھے چلنا ہے، اور راستے میں زاد و توشہ کس قسم کا چاہیے، مجھے تیز رفتار سواری چاہیے یا معمولی سے بھی ہو سکتا ہے، میں بغیر سواری کے پیدل بھی یہ سفر طے کر سکتا ہوں۔ راستے میں جو دشواریاں آنی ہیں، مثلا طوفان آنا ہے، پیاس کا ممکن ہے سامنا کرنا پڑے، بھوک کا سامنا کرنا پڑے، ممکن ہے راستے میں راہزن میرے اوپر حملہ ور ہو جائیں، یہ ساری چیزیں اس کے لیے واضح ہیں، اور ان ساری چیزوں کے لیے اس کے اندر آمادگی ہے، چونکہ اس کو علم ہے پہلے سے خصوصیات راستے کی، اور ان خصوصیات کے مطابق اس نے مکمل آمادگی اپنی بنائی ہوئی ہے، یعنی اتنا پانی چاہیے مجھے اگلی منزل تک جہاں پر دوبارہ پانی میسر آئے گا۔ اس طرح سے ایک شخص اگر صحرا میں ہمیں نظر آئے تو یہ علی ہدن، یہ ہدایت پر ہے، اس کو کہتے ہیں، یعنی ہدایت سے مراد واضح نشانیاں، ابری ہوئی نمایاں چیزیں جو راستہ بتائیں اور منزل بتائیں، اور یہ چیزیں اس کے لیے ساری ان نشانیوں نے ثابت کر دی ہیں، بس یہ علی ہدن ہے، یہ ہدایت پر ہے، یہ شخص ہدایت یافتہ ہے، یہ مہتدی ہے، ہدایت اس نے لے لی ہے۔ اور اسی فرض میں، اسی فضا میں ہم ایک اور مسافر فرض کریں
وہ بھی کسی منزل پہ جانا چاہتا ہے اور صحرا میں کھڑا ہوا ہے، اور اسے یہی نہیں معلوم کہ میری منزل کس سمت میں ہے، 4 جہات میں سے کس جہت میں ہے، ہر طرف احتمال ہے۔ ایک فتویٰ اس کے پاس یہ ہے کہ شمال میں ہے، ایک فتویٰ کسی اور نے اس کو دیا ہے جنوب میں ہے، کسی اور کی تجویز یہ ہے کہ مغرب میں ہے، کسی کا مشورہ یہ ہے کہ مشرق میں ہے، اور اس نے ان ساری باتوں کو سنجیدہ لیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے یہی ضلالت ہے، یہ واضح نہ ہونا، روشن نہ ہونا، اور اطمینان و یقین نہ ہونا کہ جہت کدھر ہے میری منزل، یا میرے ہدف کی جہت کدھر ہے، یہی واضح نہیں ہے۔ اسی کو کنفیوژن کہتے ہیں، یہی ضلالت ہے۔ یہ ضلالت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہاں پر فساد کر رہا ہے، فحشا کا منکر ہے، شراب مرتکب ہو رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، یہ نہیں ہوتا شخص ضال۔ وہ شخص جسے قرآن نے ضالین میں سے کہا ہے یا فی ضلالت کہا ہے، ان بڑے مجرموں کو نہیں کہہ رہا، وہ ان کے لیے الگ عنوان موجود ہے۔ یہ معاشرے کے اندر ایسے رہنے والے لوگ ہیں جو کنفیوز ہیں، تسلی نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے، یہ مطمئن نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضلالت میں ہے یہ شخص، یہ جو مطمئن نہیں ہے، اس جگہ ہے بھی، موجود بھی ہے، مطمئن بھی نہیں ہے۔ اور اسے ظاہر ہے جب منزل کا ہی نہیں پتہ تو اب نشانیاں ہیں نہ، یہ کہ اس کے اوپر نشانیاں مفقود ہیں، ہدایت کے ہوتے ہوئے اس کی یہ حالت ہے۔ ہدایت موجود ہے، وہی نمایاں چیزیں جو دوسرے شخص کو پہلی مثال میں مثال کے فرض اول میں جس شخص کو یہ ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اسے بھی نظر آ رہی ہیں، جانا اس نے بھی اسی منزل پر ہے، لیکن یہ نشانیاں دیکھ کر اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ ان نشانیوں کو یا دیکھتا ہی نہیں ہے، اعمیٰ ہے، اعمیٰ ہے وہ اعمیٰ ہے، یعنی نابینا ہے یا بے بصیرت ہے۔ یہ اس وجہ سے ان نشانیوں کو یہ خاطر میں نہیں لاتا، یا نشانیاں دیکھتا ہے اور اسے پتہ ہے یہ نشانیاں ہیں، لیکن کسی نے وسوسہ کر کے اس کے ذہن میں تردید ڈال دی ہے کہ یہ راستہ تو متفقہ راستہ نہیں ہے، اور بھی آراء ہیں، اختلاف ہے اس راہ میں۔ اس طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں موجود ہیں۔ اپنے تئیں اپنے آپ کو دانشمند و دانشور ظاہر کرتا ہے، اس نے کئی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس نے کئی دانشوروں کے اقوال پڑھے ہوئے ہیں، اس نے کئی علماء مجتہدین کے فتاویٰ سنے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی چیز واضح نہیں ہے، روشن نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ دلالت میں ہے، نہ کہ بد کردار انسان ہے۔ یہ جو مطمئن نہیں ہے، واضح نشانیاں ہوتے ہوئے اس کے اطمینان نہیں ہے، ان نشانیوں سے کوئی استفادہ نہیں کر رہا، رہنمائی نہیں لے رہا، یہ دلالت ہے۔ یہ اور اسی طرح راستے کے جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں بھی اسے کوئی اطمینان نہیں ہے، بائیں کہ اس پہلے شخص نے انہی چیزوں سے راستے کے بارے میں پوری تسلی حاصل کر لی ہے، لیکن اس کو نہیں ہو رہی، چونکہ یہ اپنے تئیں زیادہ دانشور ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ ہوشیار ہے، اور دوسروں کو سفہا کہتا ہے، بے وقوف ہیں یہ، جو علامتیں دیکھ کر ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، سمجھتا ہے یہ بے وقوف ہیں، دھوکے میں ہیں، میں زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، چونکہ مجھے شرق و غرب کے نظریات کا پتہ ہے، مجھے ادھر اور ادھر کا پتہ ہے سارا، اس لیے میں ان سے بہتر تشخیص دے سکتا ہوں۔ اور وہ جو ہدایت نشانیاں واضح دیکھ کر ان نشانیوں پہ چل پڑے ہیں، انہیں یہ سمجھتا ہے یہ بے وقوف ہیں۔ یہ ضلالت کی کیفیت ہے۔ بس پہلے ہم یہ دو حالتیں واضح ہوں، ہمارے لیے روشن ہوں، مبین ہوں، ہدن علی ہدن و علی دلالت یفی دلالہ، اس کا ہمیں واضح مفہوم مشخص ہو، اس طرح سے کہ سب سے پہلے ہم خود اپنی تشخیص کر سکیں کہ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں، آج ایک صحرا میں کھڑے ہوئے ہیں، پتہ ہے ہمیں منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے، واضح ہے،
ممکن ہے اس کے بارے میں کوئی احتمالات ہوں، اس کے علاوہ بھی احتمالات ہوں، اس کے خلاف بھی ہمارے ذہن میں کوئی تصورات ہوں، تو ضلالت کے اندر ہیں۔ اگر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں اور اس کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کی رہنمائی کر دی ہے، اس کی رہنمائی کے لیے پورا انتظام اہتمام کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر ہم مردد ہیں، اسی کو ضلالت کہتے ہیں۔ سینگ نہیں ہوتے، دم نہیں ہوتی جو ضلالت میں ہوتے ہیں۔ کنفیوز لوگوں کو ضلالت میں کہتے ہیں، یہ ضال ہیں، اور کنفیوز کرنے والے مضل ہیں۔ یہ کنفیوژن ممکن ہے کوئی دوست پیدا کر رہا ہو، ممکن ہے اپنا نفس پیدا کر رہا ہو، ممکن ہے یعنی جو بھی ہے شیطان ہے۔ شیطان یہی کام کرتا ہے کہ منزل ہوتے ہوئے، واضح نشانی ہوتے ہوئے، راستہ کھلا ہوتے ہوئے بھی انسان میں تردید ڈال دیتا ہے کہ یہ راستہ نہیں، دوسرا بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے، کسی اور کے پاس بھی تجویز ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے یہ کوئی استاد ہمارے ذہن میں ڈال دے، کیونکہ شیطان جو انسان کو دور کرتا ہے وہ اجنبی لوگ تو نہیں کرتے یہ کام۔ اجنبیوں کا کوئی ہماری گمراہی میں 1% بھی دخل نہیں ہے۔ ہندوستان میں، چین میں، دنیا کی 1/7 آبادی دنیا کی ان 2 ملکوں میں ہے، ان کا کوئی فرد ہماری گمراہی میں ذرا برابر دخیل نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر 25 کروڑ کے نزدیک انسان بستے ہیں، ان 25 کروڑ میں سے اکثریت کے ساتھ، یعنی آپ یوں کہیں کہ 25 کروڑ 90 لاکھ لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بھی ہماری گمراہی میں دخیل نہیں ہے۔ ہمیں کنفیوز نہیں کر رہے وہ لوگ۔ ہمیں کون کرتا ہے کنفیوز؟ وہ جو ہمارے قریب ہے، جس سے ہماری خلوت ہے، جس سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ مشاورت ہے، جس سے رہنمائی لیتے ہیں، جس کے پاس پڑھتے ہیں ہم، جس کے ساتھ رہتے ہیں ہم، یہ ہیں شیاطین ہمارے جو ہمیں دور کرتے ہیں ہدایت سے۔ ان شیاطین کی خلوت میں ہم جاتے ہیں، اور وہ یوں نہیں کہتے کہ ہم شیطان ہیں اور ہم آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ وہ تو بلکہ ایک طرح سے بڑے اچھے رہنما بنے ہوئے ہیں، مشاور بنے ہوئے ہیں، بڑے دل سوز بنے ہوئے ہیں، ہمدرد اور خیرخواہ بنے ہوئے ہیں، لیکن جب انسان کو ہدایت سے دور کرتے ہیں تو یہ شیطنت ہے ان کی۔ ہدایت کے ہوتے ہوئے ہمیں ہدایت پہ نہیں آنے دیتے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایک ہدایت کا راستہ ہے جو اس موجودہ نسل کے لیے کھولا گیا ہے اور کھلا ہے اللہ کے تفضل سے۔ اس انقلاب کے بارے میں تردید لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا، یہ شیطنت ہے، یہ کنفیوژن ہی۔ یہ کون ڈالتا ہے یہ تردید؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے قریب ہیں، جن پر ہمارا اعتماد ہے، مثلا جن سے ہم جا کر پوچھتے ہیں تقلید کس کی کرنی ہے، جس سے جا کر پوچھتے ہیں رہبر کون ہیں، جس سے جا کر پوچھتے ہیں یہ جو کچھ امام کہتے ہیں، رہبر کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو علماء ہیں وہ کیوں نہیں اس کو مانتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں عملی ضلالت، جس میں انسان ہدایت کے ہوتے ہوئے ضلالت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک مثال کے طور پر عرض کیا ہے، ایک زمینی واقعی مثال جس کے ہوتے ہوئے انسان گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کی بات پر تو تردید نہیں آتی، اسی کی بات سے تردید ذہن میں آتی ہے جس پر تھوڑا سا اعتماد ہوتا ہے، جس کے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے، جس کے عالم فاضل ہونے کے بارے میں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک حجت ہیں، یہ بھی ایک اتھارٹی ہیں، یہ بھی ایک سند رکھتے ہیں، ان کی بات بھی سننی چاہیے ہمیں غور سے۔ یا جیسے بعضوں کا نظریہ ہے کہ سب کی بات سننی چاہیے ہمیں، سب کی باتیں سنیں گے تو یہ کنفیوژن ہی آپ کے ذہن میں آئے گی آخر میں۔ وہ جو قرآن جس کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت و ضلالت کا تقابل ہے، وہ تقوی اور معصیت نہیں ہے۔ یہ ہدایت یعنی واضح راستہ، واضح مقصد، واضح روشن راستے کے
طریقے، ہر چیز انسان کے لیے ان نشانیوں کی مدد سے واضح ہے، یقین پر ہے، تسلی پر ہے انسان. یہ ہدایت ہے. ضلالت کنفیوژن ہے انہی چیزوں کے بارے میں، تردید ہے، شک ہے، عدم اعتماد ہے، یہی ضلالت ہے. اب ممکن ہے یہ ضالین عملاً نہ چور ہوں، نہ ڈکیت ہوں، نہ شرابی ہوں، نہ زانی ہوں، لیکن ہدایت پر بھی نہ ہوں، گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں. اس کو گمراہی اس کو کہتے ہیں. وہ جو انتہا ہے کسی انسان کے جرم کی، معصیت کی، ہم عموماً ضلالت کو اس مصداق کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں. لہٰذا پارسا لوگ، پڑھے لکھے لوگ، علماء ہمیں ضال نظر نہیں آتے، گمراہ نظر نہیں آتے، جبکہ قرآن یہ کیا مصداق دے رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو بہت مجرمین ہیں، بدماش ہیں اور بد کردار ہیں، وہ لوگ ضالین سے وہ مراد ہیں، باقی سارے مومنین ہیں اور باقی سارے ہدایت پر ہیں. یہ وضاحتیں ہی ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہیں. جب ضلال کا معنی ایسا کریں گے تو ہمیں بہت سارے لوگ جو ضالین ہیں ہمیں پارسا نظر آتے ہیں، چونکہ معنی غلط کیا ہے ہم نے. کنفیوز لوگ، مردد لوگ، ہدایت کے بارے میں مردد لوگ، ہدایت کے بارے میں غیر مطمئن لوگ، ہدایت کے بارے میں شک کرنے والے لوگ، واضح اور کھلی ہدایت کو نہ ماننے والے لوگ، ان کو ضالین کہتے ہیں. منافق یہ وہ طبقہ ہے. مومنین کے بارے میں کہ اولئک هم علی ھدی من ربہم، یہ علی ھدی ہیں مومنین. ان کی خصوصیات ہیں، یقین پر ہیں اور غیب پر اعتماد رکھتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، ما انزل اللہ پر اعتماد کرتے ہیں. ہمیں ان کی زندگی میں کہیں بھی شک، شبہ، کنفیوژن، تردید نظر نہیں آتی. بالکل واضح راستہ ان کے سامنے ہے اور اس پہ تسلی کے ساتھ جا رہے ہیں. نہ ان کی باتوں میں شک و شبہ لگتا ہے، نہ ان کے فیصلوں میں لگتا ہے، نہ ان کے عمل میں شک و شبہ نظر آتا ہے. یہ علی ھدی من ربہم. اس کے علاوہ ایک طبقہ ریوڑ ایسا ہے جو جن کی صلاحیتیں مر چکی ہیں، جو سرے سے اس خطاب سے ہی باہر قرار دیے گئے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. خوب یہ سرے سے ہی باہر ہو گئے ہیں. تیسرا طبقہ کنفیوز لوگوں کا ہے، جو ہدایت کے ہوتے ہوئے نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں. کبھی ان کو مومن اچھا لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو دوسرے بہتر لگنا شروع ہو جاتے ہیں. خوب اس وقت جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، وہ ان کی یہ کیفیت ہے، کنفیوز لوگ ہیں. اور مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں ان کے اندر یہ کیفیت زیادہ ہے. آپ بہت ہی پڑھے لکھے علماء کے پاس جائیں، ان کے اندر بھی تردید ہی آخر میں آپ کو نظر آئے گی. کوئی واضح تحقیق، کوئی تسلی، اطمینان، یقین ان کے اندر موجود نہیں ہے. بلکہ بعض اساتید بزرگوں کے بقول کے دین کا حل شدہ مسئلہ نہیں ہے ان کے پاس. تمام مسائل حل نہ شدہ ہیں. یہ تو نہیں ہو علی ھدی نہیں ہے. اور عملاً یہی تعلیم کے متولی یہی ہیں، ہدایت کے متولی یہی ہیں، دین کے متولی یہی ہیں. یہی کنفیوز طبقہ اور تبلیغ کے اور ہر چیز کے مذہب کے متولی یہی ہیں. مساجد ان کے پاس، مدارس ان کے پاس، تدریس ان کے پاس، تعلیم ان کے پاس، سیاست ان کے پاس، انہی مردد لوگوں کے ہاتھ میں. تو ظاہر ہے پھر نئی نسل نے مردد ہی بننا ہے. وہ جو عملی زمینی تردید ہے وہ منافقت ہے. یعنی انسان نہ مومن ہے اور نہ ہی مکمل طور پر ایمان سے، مومنین سے بھی تعلق رکھا ہوا ہے، شیاطین سے بھی تعلق رکھا ہوا ہے. یہ موجودہ نسل کی کیفیت ہے. شیاطین سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، دور نہیں ہیں، شیطان کو طرد نہیں کیا ہوا، اور شیطان سے، شیطان کے شر سے پناہ نہیں لی ہوئی کسی محفوظ جگہ پر، کسی نظریاتی جگہ پر پناہ نہیں لی ہوئی، کسی آئیڈیالوجی منبع میں پناہ نہیں لی ہوئی، کسی مرکز میں پناہ نہیں لی ہوئی، کسی ہدایت کے منبع کے ساتھ پناہ نہیں لی ہوئی انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی دسترس میں ہیں. ان کو قرآن کریم نے خلاصہ ان کے عمل کا، زندگی کا یہ کر دیا کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی ہے اور ضلالت و تردید و کنفیوژن اپنا لی ہے. یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے، یہ در حقیقت ایک
معاملہ کیا ہے انہوں نے گویا. یہ ایک شراء و اشترا ہے، یعنی بے و شراء ہے، خرید و فروخت ہے. یہ ایک لین دین کیا ہے انہوں نے کچھ چھوڑا ہے، کچھ لیا ہے. اس کو قرآن کریم نے یہ عنوان دیا ہے کہ یہ بے ہے و شراء ہے. یہ جن لوگوں نے ہدایت ہوتے ہوئے ہدایت سے کنارہ کشی کر لی اور گمراہی و کنفیوژن اختیار کر لی ہے، انہوں نے ایک معاملہ کیا ہے. دراصل ہدایت دے کے، ہدایت کو چھوڑ کے، ہدایت ترک کر کے، وہ ہدایت جو ان کے اختیار میں تھی یہ اپنا سکتے تھے نا، کہ وہ ہدایت جو ان کے اختیار سے باہر تھی، وہ ہدایت جو ان کے اختیار میں تھی، چھوڑتا انسان اسی کو ہے جو اس کے اختیار میں ہو، ورنہ اگر اختیار میں نہ ہو تو چھوڑنا صدق نہیں کرتا اس کے اوپر. شراء دینے اور لینے کو کہتے ہیں، یعنی انسان کوئی چیز دیتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتا ہے. جو چیز دیتا ہے وہ انسان کے اختیار میں ہوتی ہے، اور جو چیز لیتا ہے وہ پہلے اس کے اختیار میں نہیں تھی، لیکن اس معاملے اور اس لین دین کے نتیجے میں وہ اس کے اختیار میں آ جاتی ہے اور پہلی چیز نکل جاتی ہے اس کے اختیار سے. ان کے اختیار میں پہلے ضلالت نہیں تھی، گمراہی، کنفیوژن نہیں تھی. کنفیوژن ان سے باہر تھی اور ہدایت ان کے قریب تھی، ان کے اختیار میں تھی. انہوں نے وہ ہدایت چھوڑ دی، ترک کر دی، اور اس کے بدلے میں یہ ضلالت و کنفیوژن انہوں نے لے لی ہے. اس کو قرآن نے شراء کہا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے ہدایت چھوڑ کے، ہدایت سے دستبردار ہو کر ضلالت کو اختیار میں لے لیا ہے. اور پھر یہی جو انہوں نے لین دین کیا ہے، کچھ دے کے کچھ لیا ہے، یہ تجارت ہے ان کی. ہر لین دین تجارت نہیں ہوتا، یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ دے کے اسی طرح کی دوسری چیز لے لے انسان، یہ لین دین ہے، لیکن اس کو تجارت نہیں کہتے. جیسے روزمرہ ہم کرتے ہیں، مثلا جو معاشرتی پاکستان کے اندر یا مشرق میں ایک معاشرتی یکساں قسم کا نظام ہے، خصوصاً جو برادریاں ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، قبائل یا قدیم آبادیاں چلی آ رہی ہیں، نسل اندر نسل رشتہ داریاں ہیں ان کے آپس میں، یہ بہت زیادہ آپس میں لین دین کرتے ہیں. یہ کچھ دیتے ہیں، کچھ مثلا ایک دن ان کے ہاں کچھ پکا ہوا ہے تو یہ اپنے پڑوسی کو دے دیتے ہیں، یا پڑوسی ان کے پاس آ جاتا ہے لینے کے لیے. ان کے ہاں کوئی چیز ہے، دوسرے کے ہاں کوئی چیز ہے، وہ اس کو دے دیتے ہیں. یہ روزمرہ کا معمول ہے. کبھی اس کو برتن دے دیے، اس کے جواب میں انہوں نے ان کو کچھ دے دیا. کبھی کوئی چیز کھانے کی ان سے لے لی، اس نے لے لی. اس طرح یہ ایک تبادلہ انسانوں میں، معاشرت میں رہتا ہے، مسلسل رہتا ہے. جیسے مثلا ہاسٹل میں رہنے والے، کبھی کسی سے پین لے لیا، دوسرے دن اس کو کوئی چیز دے دی، اس کی چیز سے اس نے استفادہ کر دیا، اس نے اس کے کسی وسیلے سے استفادہ کر لیا. یہ تجارت نہیں ہے، لین دین ہے، یہ شراء ہے، یہ تبادلہ ہے، خرید و فروخت ہے. یہ چونکہ کسی چیز کے بدلے میں جب کوئی چیز ہو تو اس کو خرید یا فروخت ہی کہتے ہیں. اگر بلا بدلہ ہو، بلا معاوضہ ہو، بدلے میں کچھ بھی نہیں لیا، تو وہ ہبہ ہے یا وہ یک طرفہ ہدیہ ہے وہ. لیکن جس کا مبادلہ ہے، یعنی یہ دیا ہے اس کے بدلے میں کچھ لیا بھی ہے، یہ خرید و فروخت ہے. لیکن اس میں تجارت نہیں ہے. تجارت کا مطلب یعنی جو دیا ہے اتنا ہی اس سے لے لیا ہے، یا اسی جیسی چیز اس سے لے لی ہے. تجارت اس لین دین کو کہتے ہیں جس کے اندر منفعت بھی ہو، اضافی آمدن بھی ہو. مثلا ہم نے 10 روپے کی چیز کسی کو دی ہے تو 15 روپے اس نے جو ہمیں دی ہے اس میں 15 روپے ہمیں وصول ہوئے ہیں. 10 روپے ہماری اصل جو لاگت تھی وہ بھی پوری ہو گئی، 5 روپے اضافی بھی ہمیں مل گئے. یہ تجارت ہے جس کے اندر اضافی، یعنی تبادلے میں، لین دین میں، بیع و شراء میں اضافی آمدن بھی ساتھ ہو. یہ اضافی آمدن اگر جواز ہے اس کا موجود، شرعی جواز، عقلی جواز ہے، تو یہ تجارت ہے، اور اس کو کہتے ہیں رب. یہ رب ہے. اور اگر یہ بلا جواز ہے تو یہ ربا ہے. یہ اضافی آمدن، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں لے سکتے آپ.
تجارت ہے تو اس میں رب ہے، وہ لے سکتے ہیں آپ، جائز اضافی آمدن۔ قرآن کریم نے اس معاشرتی سماجی عمل کو تجارت کا عنوان دیا ہے، یعنی ہدایت چھوڑ دینا اور گمراہی اپنا لینا۔ برعکس بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی انسان حیرت میں تھا، جہالت میں تھا، نافہمی میں تھا، کنفیوز تھا، اسے راستے کا پتہ نہیں تھا، دین کا پتہ نہیں تھا، سنی سنائی باتوں پہ چل رہا تھا لیکن اطمینان کسی چیز پر نہیں تھا اس کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کر دیا، کسی شخص کے ذریعے اس تک پیغام دین پہنچا، یا خود اس کے اندر اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی یہ رہنمائی، اور اس نے ہدایت کو سمجھنا شروع کر دیا، ہدایت کی واضح چیزیں۔ جیسے قرآن کریم کی آیات سب واضح ہیں، روشن ہیں، لیکن ہمارے لیے مبہم ہیں، ان سے ہم کوئی ہدایت نہیں لیتے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی ہدایت نہیں لیتے، جو قرآن پڑھاتے ہیں وہ بھی ہدایت نہیں لیتے۔ یہی قرآن یہی کہنا چاہتا ہے کہ جب ہدایت ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ ان کا سروکار بھی ہے اس سے، لیکن اس سے ہدایت لیتے نہیں ہیں، ثواب لے لیتے ہیں، ہدایت نہیں لیتے۔ ثواب لے لینے سے ہدایت نہیں آتی، ثواب ممکن ہے مل جائے لیکن انسان اسی طرح کا گمراہ ہی ہو، ضال ہی ہو انسان۔ ہدایت یعنی یہ جو واضح پیغام ہیں، زندگی کے منشور ہیں، دستور ہیں، ان کو لے کے انسان زندگی میں اپنانا شروع کر دے، یہی وہ واضح نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور مقصد کے لیے مقرر کی ہیں۔ یہ جو شخص ہے جس کے اندر تردید تھی، نافہمی تھی، چونکہ جس معاشرے میں پیدا ہوا ہے وہاں ہدایت نہیں تھی، آگاہی نہیں تھی، جس گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہاں نہیں تھی، جس محلے میں تھا وہاں نہیں تھی، جس برادری میں تھا وہاں نہیں تھی، ایک بڑی عمر گزارنے کے بعد اس کو یہ سب کچھ میسر آیا۔ کسی عالم سے ملاقات ہوئی، کسی عالم کی گفتگو سنی اس نے، کسی اچھے مومن، آگاہ مومن کے ساتھ بیٹھا، اس نے اس کو متوجہ کیا، یا خود اس کے ذہن میں زیادہ، مثلا آج یہ احتمال زیادہ قوی ہے کہ چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے اور انسان کی دسترس میں ہے ہر چیز، خود اپنی ہی تحقیق کے نتیجے میں میڈیا میں ہی کسی اس کے سامنے یہ ہدایت کا منظر گزرا اور اس نے اس کو اپنا لیا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہی بتاتے ہیں کہ ہم مثلا گمراہی کی دنیا میں، ضلالت میں، حیرت و کنفیوژن میں، وہی کنفیوژن کے طور پر ہی ہم میڈیا سرچ کرتے کرتے ہمیں یہ چیزیں مل گئیں راستے میں، اور انہی سے ہماری زندگی بدل گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے فراہم کیے گئے اسباب دوسروں کے لیے بھی ہیں، یعنی جو جس کسی مطلب سے، دلیل سے اس شخص کو ہدایت ملی ہے وہ ہزاروں لاکھوں اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے، لیکن وہ عامہ ہیں اور عمى ہیں، وہ طغیان میں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے طغیان میں مزید آگے دھکیل دیا ہے، اور اس طغیان میں یعمہون، اس میں حیران و سرگردان بھٹک رہے ہیں۔ ان کی نظروں سے یہ سب کچھ گزرتا ہے، ہدایت یافتہ لوگوں نے جو دیکھا ہے یہ سب ان کی نظروں سے گزرتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ بھی لین دین ہے، گمراہی چھوڑ کر ہدایت لینا، یہ بھی شراء ہے، بیع ہے۔ اس نے جو تھا جہالت، گمراہی، حماقت، وہ چھوڑ دی ہے، اور ہدایت جو نہیں تھی پہلے وہ لے لی ہے، یہ بھی بیع و شراء ہے۔ اور اگر ہدایت کے قریب تھا، ہدایت اس کی دسترس میں تھی، یہ چھوڑ دی، اور گمراہی اس نے اپنا لی، ضلالت اپنا لی، یہ بھی بیع و شراء ہے۔ لیکن یہ بیع و شراء تجارت، قرآن نے اس کو عنوان تجارت بھی دیا ہے۔ ہر بیع و شراء تجارت نہیں ہے، جیسے کہا کہ بہت سارے لین دین سماجی طور پر ہوتے ہیں باہمی زندگی میں، لیکن وہ تجارت نہیں کہلاتے، چونکہ اس میں کوئی اضافی آمدن انسان نہیں لیتا، جو دیا ہے وہی لیتا ہے، یا اتنا ہی انسان نے لے لیا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ تجارت اس بیع و شراء کو کہتے ہیں کہ جس میں قصد یہی ہوتا ہے کہ نفع کمانا ہے، یہ قصد نہیں ہوتا کہ اس کی ضرورت پوری کرنی ہے اور ایک دن اس نے میری ضرورت پوری کرنی ہے، بلکہ میں یہ اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کے اوپر کوئی بھلائی احسان کر رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے اضافی آمدن اس سے
لینا ہے۔ مثلا ایک شخص سے اپنی گاڑی بیچتا ہے، اس لیے نہیں بیچتا کہ دوسرے کو ضرورت ہے، گاڑی نہیں ہے تو میں یہ گاڑی اس کو دے دوں۔ اگر یہ اس کو فروخت کر بھی دے، یہ تجارت نہیں ہے۔ تجارت یہ ہے کہ گاڑی کیوں بیچتے ہو؟ چونکہ جو جتنے میں نے خریدی تھی اب اس سے بڑھا کر آمدن زیادہ کر کے اضافہ کر کے بیچ رہا ہوں، منافع بھی ساتھ لینا ہے، یہ تجارت ہے۔ یہ جو انسان ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کرتا ہے اور ضلالت چھوڑ کر ہدایت اختیار کرتا ہے، یہ بھی تجارت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انسان چھوڑتا ہے اتنا ہی اس کو ملتا ہے۔ جیسے اگر ضلالت چھوڑ دی ہے، حیرت و کنفیوژن چھوڑی ہے اور ہدایت ملی ہے اس کو، تو یہ تجارت ہے۔ چونکہ اضافی چیز ملی ہے، جو چھوڑی ہے وہ بے قیمت تھی اور جو لی ہے وہ بہت قیمتی ہے، تو یہ ایک اضافی نفع ہوا ہے اس کو۔ ہم اگر غور کریں اپنی مثلا عادتیں ہیں، یہ عادتیں اگر چھوڑیں ہم جن میں مبتلا ہیں، گرفتار ہیں جن عادتوں میں، ان عادتوں کو اگر ترک کر دیں ہم، جو شخصیت ہماری جن چیزوں سے بنی ہوئی ہے اور عموماً منفی چیزیں ہیں، اگر یہ ساری ایک ایک کر کے چھوڑ دیں ہم اور چھوڑ کر ان کی جگہ پر ہم فضائل اور اخلاق حسنہ اور ملکات عالیہ اپنے اندر پیدا کریں، یہ تجارت ہے، لیکن بہت ہی منفعت والی تجارت ہے۔ چونکہ جو نکالی ہیں عادتیں وہ خس و خاشاک و کچرا تھا جو باہر پھینکا ہے، اور اس کے بدلے میں جو لیا ہے وہ سونا ہے، وہ گولڈ ہے جو لے کر اپنے شخصیت کا حصہ بنایا ہے، تو یہ بہت منافع بخش تجارت ہے۔ اور اگر الٹ کرے انسان کہ جو اچھی صفات ہیں، یہ بھی دوست ایسے ملے، ساتھی ایسے ملے، کلاس فیلو ایسے ملے، اور ہم حجرہ ایسے ملے، اساتید ایسے ملے، ساتھی ایسے ملے جنہوں نے وہ جو اچھی عادتیں تھیں وہ ساری باہر نکلوا دیں اور اس کی جگہ پر جو قباحتیں ان کے اندر تھیں وہ ساری میرے اندر ڈال دیں، یہ بھی تجارت ہے۔ لیکن اس تجارت کو قرآن کریم نے یہاں پر نام دیا ہے کہ یہ فما رابحت، یہ بے نفع بلا نفع تجارت ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن نے کہا کہ نہ، یہ خسارے والی تجارت ہے، یہ دیوالیہ تجارت ہے۔ یہ تجارت ہے کہ جس کے اندر تجارت تبور ہے، یعنی جس کے اندر بربادی اور دیوالیہ پن ہے، سارا سب کچھ خاکستر کر دیا اس نے، ایسی تجارت کی۔ جو قیمتی چیز تھی وہ دے بیٹھا اور اس کے بدلے میں جو لیا وہ بالکل کچرا نکلا۔ کہ کبھی کبھار یہ کاروباری لوگ اس طرح کے فریب میں آ جاتے ہیں کہ اپنی قیمتی چیز یا اپنا پیسہ جمع کرا دیتے ہیں، جواباً وہ جو ان کو دیتے ہیں، جیسے ایک تجارت اس وقت رائج تجارت ہے آن لائن کہ انسان دیکھتا نہیں ہے، ضرورت ہے گھر میں بیٹھا ہوا اس کمپنی میں اپنا مطالبہ یا اپنی ضرورت درج کرتا ہے، پیسے جمع کراتا ہے آن لائن کریڈٹ کارڈ سے، اور وہیں سے سامان اس کے دروازے پر آ جاتا ہے۔ اب جب وہ کھول کے دیکھتا ہے، منگوایا اس نے کچھ اور تھا، آیا کچھ اور ہے، اس کے گھر میں کچرا آیا ہے۔ کئی دفعہ یہ اتفاق ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو آرڈر پہ چیزیں منگواتے ہیں اور اندر سے کچرا نکلتا ہے، پیسے باہری دیے، ڈالر دیے اور جواباً کچرا آیا، یہ مثال ہیں ان لوگوں کی کہ جن کے اندر خاندانی تربیت کی وجہ سے، نظام تعلیم کی وجہ سے، کسی استاد مربی معلم کی وجہ سے کوئی اچھی چیز آئی تھی، کسی غلط کے ساتھ مل کر، کسی شیطان کے ساتھ مل کر وہ ہاتھ سے دے بیٹھا وہ چیز۔ یہ اس شخص کی وہی حالت ہے کہ جو قیمتی چیز تھی وہ دے دی اور جواباً جو لیا وہ خسارہ تھا۔ یہ تجارت ہے جس کو اس آیہ کریمہ میں کہا ہے کہ فما ربحت، یہ تجارت ہے جس میں رب نہیں ہے، ذرا برابر رب نہیں ہے۔ اور یہ تجارت کی دنیا میں رب نہ ہونا نقصان کہلاتا ہے، بے شک اصل سرمایہ محفوظ ہو، لیکن قرآن نے بعد میں دوسری آیات میں کہا ہے کہ اس میں اصل سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے انسان کا اس تجارت کے اندر۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت خسارے والی ہے، کوئی نفع نہیں ہے، اور سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یہ یہی کافی ہے نقصان کے لیے، تباہی کے لیے، کہ انسان پوری زندگی گزار دی، ہدایت نہیں پا سکا۔ ممکن ہے سارا کچھ اس نے لے لیا اور ہدایت سے محروم ہے، یہ خسارے میں ہے، یہ انسان تباہ ہے۔ اس کو
قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اس موضوع کو واضح کیا گیا ہے. ہم چند آیات مشاہدہ کرتے ہیں تکمیل مطلب کے لیے. سورہ نور میں آیا 37 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے. اس سے پہلے آیہ کریمہ اللہ نور السماوات والارض، اور پھر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اور اس کے بعد ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. خوب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ معمول کی تجارت، دنیاوی تجارت، اس نے الہا کر دیا ہے، مصروف کر دیا، سخت مصروف ہے. تجارت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں یہ مالی لین دین میں اور بیع میں کہ نہ یاد خدا ہے، نہ اقامت الصلاۃ ہے، نہ ایتاء الزکوٰۃ ہے، اور مکمل طور پر ہدایت سے تجارت نے ان کو نکال کے دور کر دیا ہے. یہ ایک تجارت ہے. رجال، یعنی قرآن اس طبقے کی بات کر رہا ہے کہ جنہیں نہیں کیا، تجارت نے غافل نہیں کیا، تجارت نے انہیں ذکر خدا سے، اقامت الصلاۃ سے، ایتاء الزکوٰۃ سے تجارت نے انہیں غافل نہیں کیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں کر دیا ہے تجارت نے اور لین دین نے، ہدایت سے غافل کر دیا ہے اور اللہ سے ان کو دور کر دیا ہے. سورہ صف میں ہے آیا 10 میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. خوب ایک وہ تجارت ہے جس نے انسان کو اللہ سے ہی دور کر دیا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے مومنو، کیا آپ کو ایک ایسی تجارت نہ بتائیں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایک وہ تجارت ہے جو جہنم میں انسان کو لے جاتی ہے، جو غافل کر دیتی ہے. ایک تجارت ہے جو نجات دیتی ہے. وہ تجارت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ دے دو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے وہ لے لو اللہ تعالیٰ سے. یہ ایک تجارت ہے. اس سے تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس اموال ہیں، تمہارے پاس نفوس ہیں. یہ اموال و نفوس یہ سارے دے دو اللہ کو، اللہ کی راہ میں، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ لے لو آپ. یہ تجارت ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کرو آپ. اس تجارت میں تمہاری نجات ہے. اور اسی کے متعلق دیگر آیات میں کہا گیا کہ یہ اگر کریں تو خدا خود اس تجارت میں آپ کے ساتھ تجارت کے لیے اللہ تیار ہے. اور سب سے بہترین تجارت وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کرو آپ. سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 111 میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم. اللہ خرید لیتا ہے مومنین سے ان کے نفوس بھی اور ان کے اموال بھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. چونکہ بیع و شراء اسی کو کہتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ دے دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے دیا جائے. آپ کے پاس کیا ہے؟ مال ہے اور نفوس ہیں، جان ہے اور مال ہے. یہ جان و مال دونوں آپ اللہ کو دے دیں، اور اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دینا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اس کے بدلے میں مومنین کو اللہ نے جنت عطا کرنی ہے. اور یہاں ابہام سخت پایا جاتا ہے
جنت جیسا ہمارے ہاں رائج ایک مفہوم ہے، جنت کا مطلب یعنی مرنے کے بعد آسائشیں، مرنے کے بعد ثواب، مرنے کے بعد کی سہولتیں، جو تفسیر ہمارے لیے کی گئی ہے وہ اتنی انسان کے لیے پرکشش نہیں ہے وہ جنت، اس لیے انسان ترجیح دیتا ہے دنیاوی لذتوں کو، چونکہ وہ جنت ملنی ہے، اخروی لذتیں ملنی ہیں، دنیاوی چھوڑو تو وہاں ملنی ہیں، دنیاوی لذتیں نقد ہیں، وہ اخروی لذتیں ادھار ہیں، تو ہم نقد چھوڑ کے ادھار پہ بھروسہ کریں، یہ اکثر لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے، لہٰذا مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے ہر دنیاوی کثافت و قباحت کا ارتکاب کرتے ہیں، کسی چیز سے باز نہیں آتے، بعض ذرا زیادہ متدین ہیں وہ چھپ کے کر لیتے ہیں، بعض لاپرواہ ہیں کھلے عام کرتے ہیں یہ کام۔ لیکن اگر جنت کا درست تصور ہمارے ذہنوں میں آ جائے، جنت یعنی انسان کے اپنے ہی اعمال، جو کچھ انسان نے کیا ہے یہی مجسم ہو کر انسان کی اخروی اور آخرت کو تشکیل دیتا ہے، پھر زیادہ جنت زیادہ لطیف اور زیادہ لذت بخش ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خب اب جب اللہ نے ان سے نفوس خرید لی ہیں تو اب مومن کیا کریں؟ اللہ کے اب یہ اللہ کا مال ہے، میری جان اب اللہ کی ہے، میرا مال بھی اللہ کے لیے، تو پھر کیا کروں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقاتلون، تو جو اللہ کی چیزیں پھر اللہ کو دے دیں، آپ حوالے کریں اللہ کے، خود کیوں گلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں؟ مال اللہ کا ہے، اللہ کو لوٹا دیں، جان اللہ کی اللہ کو دے دیں، اور جو اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ وعدہ ہے اللہ کا، وہ اس دنیا سے شروع ہوگا۔ جنت کا آغاز دنیا سے ہوتا ہے، چونکہ یہاں سے جنت بنا کے ساتھ لے کے جانی ہے آپ نے، نہ کہ وہاں ادھر بدلے میں الگ سے تیار کر کے آپ کے اعمال کے بدلے میں آپ کو ملے گی۔ خب پس اللہ خریدار ہے آپ کے نفوس کا، اگر ان کو ضائع نہ کرو آپ۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے سورہ بقرہ میں آیا 207 میں کہ اللہ خریدار ہے آپ کے نفوس و اموال کا، تو کیا انسان ہیں ایسے جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، یعنی اپن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارے پاس ہے یہ مجھے دے دو، اور جو میرے پاس ہے میں آپ کو دوں گا، کیا ہے کسی نے یہ کام؟ قرآن فرماتا ہے کہ ہے ایسے مومنین جو یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ بات سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 207 میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس آیت میں ہے سورہ توبہ میں کہ اللہ خریدتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ خریدار ہے آپ کے متاع کے، آپ کے پاس جو کچھ ہے۔ اور یہاں پر فرمایا ہے کہ ہے کوئی جس نے خریدا ہے؟ بلے ہیں ایسے بہت سارے جنہوں نے اللہ سے یہ تجارت کر لی ہے، جان کی تجارت، مال کی تجارت اللہ سے کی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو ہدایت عطا کر دی ہے۔ اور ایک تجارت جس کا ذکر آیا ماہ لباس میں ہے کہ تجارت ہے، اللہ نے جس کو تجارت کہا دیا ہے، خرید و فروخت، وہ یعنی لین دین ہے، وہ ضلالت و ہدایت ہے، کہ اس کی بھی اور بھی آیات ہیں۔ ایک تجارت اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی ذکر کی ہے، سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 86 میں اس تجارت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے اس کے ذکر ہے کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون، آیا 85 میں ان کے سارے اعمال ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، دنیا خرید لی ہے، آخرت بیچ دی ہے انہوں نے۔ ایک ہدایت کے بدلے میں گمراہی، ایک ہے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی ہے۔ اب یہ بھی ایک خرید و فروخت ہے، یہ بھی ایک لین دین ہے جو انسان کر رہا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان کا بہت برا انجام ہوگا اس تجارت کا، جنہوں نے مکمل طور پر آخرت
بیچ دی ہے اور دنیا پوری خرید لی ہے۔ اسی طرح جنہوں نے عذاب خرید لیا ہے، مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا ہے۔ مغفرت و عذاب دو متاع ہیں، ان کے اختیار میں مغفرت تھی لیکن بیچ کے عذاب انہوں نے خرید لیا ہے۔ سورہ بقرہ آیا 175 میں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، ایک یہ بھی دین فروشی، دین بیچ کے، آیات بیچ کے پیسے لے لینا، ثمن قلیل لے لینا، ایک یہ تجارت ہے، اشترا انسان کرتا ہے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ جو دین چھپاتے ہیں، دین چھپانے کی بھاری معاوضے لیتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں۔ اللہ کا دین چھپا کے آبائی دین پیش کرتے ہیں، من گھڑت چیزیں لوگوں کو پیش کرتے ہیں دین کے نام پر، اور اس کی بھاری فیسیں لیتے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں کہ جو دین چھپاتے ہیں، انزل اللہ کو چھپاتے ہیں، نہیں پیش کرتے، یہی وہ لوگ تجارت کر رہے ہیں۔ جو بھی ما انزل اللہ نہیں پیش کرتا لوگوں کے سامنے، مجلسیں پڑھتا ہے، تقریریں کرتا ہے، جلسے کرتا ہے، درس دیتا ہے، ہر اوٹ پٹانگ لوگوں کو بتاتا ہے، ما انزل اللہ نہیں بتاتا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، انزل اللہ بیچ دیا اس کے بدلے میں، یعنی چھوڑ دیا، اور ثمن قلیل اس کے بدلے میں لے لی۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹ میں یہ فیسیں آگ ہے جو، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یعنی جو دین بیچتے ہیں، دین کے بدلے میں فیس لیتے ہیں، یہ ایک تو ہدایت بیچتے ہیں، گمراہی لیتے ہیں، دوسرا والعذاب بالمغفرہ، مغفرت بھی فروخت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں عذاب خریدتے ہیں۔ اسی طرح ایک تجارت جو انسان ایمان بیچ کے کفر خریدتا ہے، سورہ آل عمران آیا 177 میں ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے کفر خرید لیا ایمان دے کر، لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، وہ بھی انہوں نے ایمان و کفر کی تجارت کی ہے۔ ایمان ان کے اختیار میں تھا، چھوڑ دیا، کفر اختیار کر لیا، انہوں نے بھی تجارت کی ہے اور وہ بہت بری تجارت ہے۔ اس تجارت کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ آیات الہی کتاب کے مقابلے میں زیادہ تر آیات تجارت کی کتاب اللہ و آیات الہی کے بارے میں ہیں کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا واشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ ایک ہے عہد فروشی، جو عہد اللہ کے ساتھ ہے ان کا، اس کو فروخت کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیا 95 میں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، عہد خدا فروخت کر دینا اور اس کے بدلے میں ثمن قلیل۔ ثمن قلیل کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دنیا عہد چھوڑ دیا، جو رائے خدا سے ہٹ جاتے ہیں، بدلے میں بالآخر کوئی نہ کوئی چیز ملتی ہے، کوئی ملازمت مل گئی، کہیں نوکری مل گئی، کہیں پیسہ مل گیا، کہیں کوئی اور فضیحت اس کو مل جاتی ہے، وہ سب ثمن قلیل ہے جو عہد کے بدلے میں انسان حاصل کرتا ہے۔ ایمان فروشی، ایمان بیچ کے اس کے بدلے میں ثمن قلیل لینا۔ خوب، یہاں ان آیات کے اندر، جن کی انشاءاللہ اپنے مقام پہ وضاحت آئے گی تفصیلی، قرآن کریم نے انسان کی زندگی کو، سماجی زندگی کو ایک طرح کا معاملہ قرار دیا ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ چیزیں ہیں جو یہ مسلسل ہاتھ سے دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ لے رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو غور کرنا ہے کہ یہ حاصل کیا کر رہا ہے، اس کے بدلے میں دے کیا رہا ہے اور حاصل کیا کر رہا ہے۔ اور بعضوں کو تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تو بالکل دیوالیاں ہیں، نہ کہ خسارہ ہے، کچھ خسارے والی تجارت کر رہے ہیں،
خسارے والی تجارت کا مطلب یعنی نقصان نہیں، نفع نہیں ہو رہا، لیکن دیوالیہ تجارت جس میں انسان کا اصل سرمایہ ہی تباہ ہو رہا ہے۔ سورہ فاطر میں آیا 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبورا۔ جو لوگ تلاوت آیات الہ کتاب خدا کرتے ہیں، جو اقامت الصلاۃ کرتے ہیں اور جو انفاق کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں اور کھلے بندوں کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبورا، یہ امید رکھتے ہیں یا یہ خواہش مند ہیں اس تجارت کے جو لن تبور ہے۔ تجارت لن تبورا یعنی جس میں نقصان، گھاٹا، تباہی، بربادی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک تجارت تبور ہے، وہ تجارت جس میں سب کچھ ڈوب جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری دنیاوی کاروباری لوگ زمینیں بیچتے ہیں، زیورات بیچتے ہیں، مکان بیچتے ہیں، جو کچھ ان کے ہاتھ پلے ہوتا ہے وہ بیچ کے ایک راس المال بناتے ہیں، اصل بنیادی سرمایہ بناتے ہیں، پھر اس سے آگے تجارت کرتے ہیں، اور پہلے ہی قدم میں ایسی احمقانہ تجارت کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ ڈوب جاتا ہے، گھر بھی گیا، زمین بھی گئی، زیورات بھی گئے، قرض بھی گیا تھا، سب کچھ، آخر کار جیل میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے تجارت تبور، یعنی بربادی والی تجارت۔ لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ بربادی والی تجارت نہ کریں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ان کی تجارت تبور نہیں ہے، بربادی والی تجارت نہیں ہے، جو یہ تین کام کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت سے مراد یعنی پیروی، نہ کہ دن رات پڑھتے رہتے ہیں نافہمی کی صورت میں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اقامت الصلاۃ، جس میں سے اقامت الصلاۃ کا ایک مصداق نماز ہے، ایک چھوٹا مصداق اقامت الصلاۃ کا نماز ہے۔ اقامت الصلاۃ ایتاء الزکوٰۃ کی طرح ایک نظام ہے، اس نظام کا ایک پہلو یا ایک مصداق نماز ہے، نہ کہ مترادف ہیں صلاۃ و نماز۔ نماز ایک مصداق ہے، بہت ہی محدود مصداق اقامت الصلاۃ کا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو انفاق کرتے ہیں، جو تالی کتاب اللہ ہے، تلاوت کے بجائے تالی، جو تالی کتاب اللہ ہے، یعنی جو جڑے ہوئے کتاب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کتاب کے ساتھ بالکل فاصلے کے بغیر کتاب خدا امام ہے اور یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اقام الصلاۃ کرتے ہیں، جو وہ پیروی کا جو اللہ نے ان کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے، ایک مرکزیت کے ساتھ، ایک اجتماع کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، اس کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہ انفاق کرتے ہیں جو بھی ہم نے دیا ہے، نہ کہ پیسہ، جو ہم نے دیا اس کو انفاق کرتے ہیں۔ یہ ہیں تجارتاً لن تبور کرنے والے، ان کی برباد تجارت نہیں ہے، باقی سب کی تجارت برباد ہے، تباہ ہے۔ تجارت تبور ہے یعنی برباد، جس میں دیوالیہ ہے، دنیا و آخرت ان کی تباہ ہے۔ باقی جتنے تاجر ہیں، یہ وہ تاجر ہیں جن کی تجارت میں کبھی بربادی اور تباہی اور دیوالیہ نہیں ہے۔ خوب، یہ صرف فہرست تھی جو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں عنوان میں اللہ تعالیٰ نے جو جم بندی کی ہے ان کی منافقین کی زندگی کی، اس کے ذیل میں یہ آیات ہیں جن کی اپنے مقام پر تفسیر ہوگی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، یہ لوگ، یہ کنفیوز لوگ، یہ منافق لوگ، یہ چالاک لوگ، یہ دھوکہ باز لوگ، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اب یہ
تشریح کر کے قرآن کریم نے پھر بھی ان کا مطلب کو چھوڑا نہیں ہے. اب ان کی مثال عملی، چونکہ یہاں تک جو لفظی تبیین ہے اس سے ذہن میں بہت کچھ آ جاتا ہے جو آمادہ ذہن ہو، لیکن سب کو متوجہ کرنے کے لیے، وہ جو غیر آمادہ ذہن ہے اس کو بھی متوجہ کرنے کے لیے اس کو تمثیل کی صورت میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ مثلہم، یعنی انہی کی مثال، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. یہ بہت خوبصورت تمثیل ہے، اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. صلی اللہ علی محمد وعلیہ